اب آخری سوال کروں گا میں آپ سے کہ ہمارے ہاں جو پیر یا ولی ہیں ان کے بارے میں جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے یا جو ہم نے پڑھا ہے، جو آپ نے گفتگو فرمائی، بڑی اچھی گفتگو فرمائی، جو مسلک ہے اس مسلک سے ہٹ کے کچھ ایسے بھی مسالک ہیں، نام نہیں لوں گا، دوسرے مسلک کے لوگ جو ہیں ان میں بھی پیر نکلے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم قرآن کی آیات سے علاج کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ان کے چینل ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ویوز بھی آ رہے ہیں ان کے. تو کیا ولی جو ہے یا ولایت جو ہے وہ مسلک کے ساتھ منسلک ہے، یا پھر کسی بھی مسلک کے جو باقی لوگ ہیں جو پہلے اس کو نہیں مانتے تھے لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ولی اور یہ کہلانا شروع ہو گیا؟ اس حوالے سے واضح ایک بیان دے، پھر اس کے بعد اختتام کی طرف. اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہاں آپ کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. علاج کرنے والے، علاج معالجہ کرنے والے یہ ولی نہیں ہے حضرت. کوئی اگر جائز طریقے سے کلام پاک سے بھی کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ اس کو شفا خانہ کہیں، یا ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک حکیم کی حیثیت سے، ایک روحانی معالج کی حیثیت سے اس کو آپ درجہ دیں. ولایت کا، طریقت کا، شیخ کا، پیر کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات یاد رکھیں. پیر کا تو فقط یہ ایک بس جملہ فقط سن لیں، پیر کا تو فقط یہ کام ہے قرآن و سنت کا اپنے مرید کو پابند کرنا، ظاہری اور باطنی طور پر. ٹھیک ہے نا، دونوں طرح سے. علاج کی بات اب کریں تو اگر کوئی سورہ فاتحہ کسی کو پیپر پہ لکھ کے دے دے اور کہے جی پانی میں ڈال کے پی لو، ٹھیک ہے، جواز مل جائے گا. فلاں آیت پڑھ لو، فلاں چیز پڑھ لو، وہ بطور روحانی معالج اگر قرآن سے علاج کرتے ہیں کسی بھی مکتب فکر کے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے اگر قرآن استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پیچھے بیک اینڈ پہ سوچ اور فکر کیا ہے، اور جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر ہمارے ادھر اول تو میں تعویذ دیتا نہیں، لیکن ہمارے بھی خانقاہ عالیہ میں جس طرح حزب البار شریف حدیث میں ملتی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ ہم لکھ کر دیتے ہیں شفا کے لیے. وہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے نہیں، اگر ہمارے خلفاء میں سے نہ بیٹھے ہوں تو یہ ایک شفا خانہ کے طور پہ تو ضرور استعمال ہوتا ہے، نہیں تو پیر کے لیے کوئی نہیں. جی یہاں تک ہوتا ہے کہ پیران نظام تو دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں تو پھر اونچا آواز سے، ہم تو اپنے دادا جان کو دیکھتے وہ کہتے تھے اللہ ہی کرم کرے گا، دعا کر دی ہے میں نے، اللہ ہی کرم کرے گا، اللہ ہی رحم کرے گا، یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے. تو کسی بھی مسلک میں کوئی بھی بندہ قرآن سے اگر علاج کرے تو وہ روحانی معالج، یہ علوم ایسے پائے جاتے ہیں کہ فلاں صورت کو پڑھ لو، فلاں لفظ اللہ پاک کے نام کا اتنا پڑھ لو، لیکن وہ بھی سند کے ساتھ. ہاں جو میں اصل بات جس کو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں مس ہو گئی. ہاں معالجین کو پھر یہ بات ضرور گائیڈ کرنی ہوگی کہ آپ کے پاس تعویذ لینے، وظیفہ لینے یا علاج کرانے کوئی آتا ہے تو آپ اس کو پہلے یہ عقیدہ سکھائیں کہ بھائی یہ یاد رکھنا میری وجہ سے تمہیں شفا نہیں ہو رہی، بھائی یہ یاد رکھنا کہ یہ جو تعویذ ہے، کاغذ دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے شفا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی، میری دوائی کی وجہ سے تمہیں شفا نہیں ہو رہی. یہ ذمہ داری بنتی ہے روحانی معالجین پہ کہ وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید اس کو سکھائیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی کلام میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ سورہ فاتحہ لکھی ہے، فلاں آیت لکھی ہے، فلاں اسم ہے، اس کی وجہ سے تمہیں شفا نہیں اور اللہ دے گا. نہیں تو یہ اسم بھی پڑھ لو. اب ہم 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں جی، یہ شفا والی صورت ہے، اس کو کہا گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی بیمار ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہماری سورہ فاتحہ پڑھنا بھی قبول نہیں ہوتی، شفا کے لیے کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ان کو سمجھانا ہوگا شفا من جانب اللہ ہے. اس سورہ فاتحہ کو 1000 دفعہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے نہ شفا ہو تمہیں، چونکہ شفا اللہ نے دینی ہے، جو مرضی کر لیں. تو آپ کو پھر یہ معالجین جو اگر دین کے واقعی وہ مطلب مخلص ہے نا دین کے ساتھ، تو پھر وہ آنے والے کو توحید سکھائیں کہ بھئی مجھے نہ پوجنا شروع کر دینا، میری شخصیت کو نہ اجاگر کرنا شروع کر دینا، بلکہ شفا صرف اللہ کے پاس ہے. یہ میں تمہاری مدد کے لیے بطور دعائی، جس طرح ڈاکٹر کے پاس تم دوائی لینے جاتے ہو، اسی طرح یہ روحانی ان اسماء کے اندر، ان کلمات کے اندر شفا ہے اللہ کے ناموں میں، یہ میں تمہیں شفا کے لیے دے رہا ہوں. یہ چیز کلیئر ہے.
جس طرح کہ میں نے جو سوالات کیے اور پیر صاحب نے ان کے تفصیلاً جوابات دیے، جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے وہ سارے کے سارے ہم نے پیش کیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے آپ ہمیں کمنٹس میں کیجیے گا، انشاءاللہ ہم پیر صاحب کے پاس دوبارہ آئیں گے، پھر ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے اور بھی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔